ہیلو ہیلو شکر گزار ہوں خداوند کا جس نے ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کی عبادت کریں اور یہ پھول پیش کر کے مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بھائی روبن کے لیے، اس کی مسز کے لیے اور تمام ساتھیوں کے لیے جو کلیسیا کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں، میں سب کے لیے شکر گزار ہوں. اگر آپ یہ بند کر دیں تو میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. تو میں ہوا میں چٹا لی میں نے دینا، میں چاہتا میری بات لوگ کو سمجھنے میں نیچے آ جائے، اس کو بند کر دوں جس کی آواز صحیح نہیں. آئے ہم آج کے کلام کے لیے کلام مقدس کو کھولیں. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا پہلا خط نکالیے، اس کا 14واں باب. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 14واں باب. چودہویں باب کی 26ویں آیت ہم پڑھیں گے. یہاں یوں لکھا ہے، پس آئے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. پھر سے میں شاید کو پڑھوں گا. پس آئے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. آج صبح روحانی ترقی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم خدا کا کلام سیکھیں گے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، اور ترقی کا جو اردو کا لفظ ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے تعمیر ہونا. آج کل کی اسکول کالج کی زندگی میں آپ ایک لفظ سنیں گے اکیڈمی. یہ مختلف اکیڈمیز کھلی ہوئی ہے نا، لوگ وہاں پر لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا. وہاں تعمیر کون سی ہوتی ہے؟ علمی تعمیر ہوتی ہے. بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جس کو میتھمیٹکس نہیں آتا، جس کو انگریزی نہیں آتی ہے، تو ان کی علمی تعمیر کی جاتی ہے ان اکیڈمیز میں. تو اکیڈمی کا جو لفظ ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے تعمیر کرنا، اور جو ہماری بائبل میں ترقی کا لفظ ہے اس کے لیے بھی یونانی زبان میں وہی لفظ ہے. دونوں کا مطلب ہے تعمیر ہونا یا تعمیر کرنا. تعمیر جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت تصویر ہے ترقی کی. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ گھر بن رہا ہو تو جب پلنتھ ڈال لیا جاتا ہے بنیادیں رکھ کر، تو جب ایک کے بعد دوسرا ردا رکھا جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ردا رکھا جاتا ہے دیوار چننے کے لیے، وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ ایک طرح کی تعمیر میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی پچھلے ہفتے یہ دیوار یہاں تک تھی، ایک ہفتے کے بعد ہم آئے ہیں، اب تو یہ چھت جتنی اوپر ہو گیا. تو اس نے کیا کیا؟ تعمیر جو ہے وہ ترقی کو ظاہر کرتی ہے. تو کرنتھس کی کلیسیا کو محبت کا درس دے کر 13ویں باب میں 14ویں باب میں بزرگ پولس رسول نے
روحانی نعمتوں کے بارے میں بتایا اور پوری تفصیل بتا کے روحانی نعمتیں کیا ہیں، یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں، ان کے خطرات کیا ہیں، ان کا غلط استعمال کیا ہے، ان کا درست استعمال کیا ہے، ان روحانی نعمتوں کا مقصد بھی کلیسیا کی ترقی ہی ہے، یہ ساری باتیں کر کے تو پھر 26 آیت میں وہ ساری باتوں کا نچوڑ نکال رہے ہیں۔ پس صاحب بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں 25 آیات تک بزرگ پولس رسول گویا کہہ رہے ہیں کہ 25 آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس سے پہلے میں نے 13واں جو باب لکھا ہے، جو اس سے بھی عمدہ طریقہ میں نے تمہیں بتایا ہے، ایک 13واں باب پہلا کرنتھیوں اور 14ویں کی 25 آیات میں نے تمہیں بتا دی ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد پاسا بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا، اور کرنا کیا ہے کہ جب تم جمع ہوتے ہو، آج ہم جمع ہوئے ہیں، جب کلیسیا جمع ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ ہر ایک دل میں کو مزمور ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ آتے ہیں چرچ میں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ آج یہ مزمور گایا جائے یا یہ گیت گایا جائے، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ روحی ادائے سے میٹنگ لیڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو پتہ بھی نہ ہوگا، وہ وہی گیت اور زبور بتائے گا تو آپ کہیں گے ہائے میرے دل میں تھا، میں تو چاہتی تھی، میں چاہتا تھا آج یہ گایا جائے، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا ہے۔ تو یہ روح کا کام ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو گیت یا مزمور یا زبور آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے جو حادی ہوتا ہے، پرستش میں رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل میں روح القدس ڈالتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اتنے روحانی نہیں ہیں، چرچز کا حال آج کل اتنا اچھا نہیں ہے، اور اتنے ہم روحانی نہیں ہیں کہ ہم ہر کام روح سے ہی کر رہے ہیں، نہ کلام روح سے ہر جگہ سنایا جاتا ہے، نہ ورشپ لیڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی کمزوریاں ہیں، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی روح کو موقع دیا جاتا ہے۔ جو شخص میٹنگ لیڈ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بہنوں بھائیوں، آپ کے دل میں کوئی گیت یا زبور ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ آج گایا جائے، تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ہے کہ آپ یہ گائیں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ بس کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں، اب نوٹ کیجئے یہاں لکھا ہے ہر ایک کے دل میں۔ آج اگر آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں تو ہر ایک کے دل میں نہیں ہونا، کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاک روح سے اس طور سے معمور نہیں ہیں، ہم روحانیت میں اس معیار پہ نہیں ہیں کہ ہر ایک کے دل میں ہو۔ روحانی کلیسیا کی بہت ساری نشانیاں بائبل میں لکھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر ایک کے دل، کبھی کبھی آپ چرچز میں آزاد موقع دے دیا جاتا ہے جس کے دل میں وہ دعا کرے، تو ممکن ہے کوئی بھی دعا نہ کرے، ممکن ہے سارے خاموش ہوں، تو پھر آپ لینے کے آئے تھے، آپ کے دل میں کوئی دعا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مزمور نہیں ہے۔ نہ صرف مزمور روحانی کلیسیا کا دیکھیے، ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا بلکہ 5 کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ جب آپ جمع ہوتے ہیں تو کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی گیت کورس زبور ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آج کلیسیا میں گایا جائے، اور جب روح کی ہدایت سے گایا جاتا ہے کلیسیا میں پاک روح چھا جاتا ہے، خدا کی حضوری آ جائے گی کہ وہ روح کی ہدایت سے ورشپ ہو رہی ہے۔ پھر تعلیم، یعنی آپ نے ہفتہ بار کلام پڑھا تھا شخصی طور پر، اور آپ نے کسی کلام کے ذریعے سے برکت پائی تھی، تو آپ خادم کو کہتے کہ بھائی جی اگر آپ مجھے موقع دیں، میں پچھلے ہفتے کلام پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اس سائڈ سے بڑی برکت ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں کلیسیا کو بھی بتاؤں، تو وہ تعلیم ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں پاسبان کی اجازت سے۔ اس کے بعد مکاشفہ ہے، یعنی ایسی بات جو کہ پہلے بھید تھی، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن خدا نے وہ بھید آپ پر اشکارا کر دیا، عام چرچ کے ممبر کو نہیں پتا، کئی خادموں کو نہیں پتا ہوئے گا، تو آپ آ کر اپنے خادم کو بتا سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے ایک بڑا مکاشفہ دیا ہے، اور اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں، اجازت ہو تو میں چرچ کو بتاؤں، اگر اجازت دے دیتے ہیں وہ بتایا جائے۔ ابتدائی کلیسیا میں یا پینٹیکاسٹ کلیسیا میں یہی ہوتا تھا۔ پھر لکھا یا کسی کے پاس بیگانہ زبان ہوتی ہے۔ بیگانہ زبان جو ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں،
ایک بیگانہ زبان جو ہے وہ ہے پریئر لینگویج، یعنی دعائیہ زبان ہے، وہ صرف آپ غیر زبان میں دعا کر رہے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ایک غیر زبان ہے، اس غیر زبان میں آپ کو روح القدس کے وسیلے سے کلیسیا کے لیے پیغام ملتا ہے، اور پھر آپ ایک دم روح القدس کی تحریک سے وہ غیر زبان بولتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ غیر زبانوں میں خدا کا کلام کلیسیا کے لیے نازل ہوتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب کلام نازل ہوتا ہے تو یا وہ خود ترجمہ کرتا ہے شخص، یا کسی اور شخص کو جو روح سے معمور ہے، خدا نے غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت دی ہوتی ہے، وہ آپ کے بغیر کہے ایک دم غیر زبانوں میں وہ ترجمہ کرے گا، اور اس طرح سے یہ پانچوں کام کلیسیا میں ہوں گے۔ پھر سنیے کہ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں کوئی مزمور ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، مکاشفہ ہوتا ہے، غیر زبان ہوتی ہے، یا غیر زبان کا کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں چرچ کی روحانیت کی ایک تصویر ہے کہ چرچ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ باتیں کہہ کے کہ جب تم جمع ہوتے ہو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نچوڑ وہ اپنی تعلیم کا یہ نکال رہے ہیں کہ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کی روحانی ترقی ہو، وہ غیر زبان بولے، ادھر سے دوسرا ترجمہ کرے، آپ کی وہ سن کر آپ کی روحانی ترقی ہو۔ کوئی شخص مکاشفہ بیان کرے آپ کے سامنے، آپ سن کر آپ حیران ہو جائے، میں نے بھی بائبل کتنی دفعہ پڑھی ہے لیکن اس بات کی مجھے تو اس طرح سے سمجھ نہیں تھی جیسے آج انہوں نے بتائی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری روحانی ترقی ہو، یہاں تک کہ گیت زبور گانے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ جب خدا کے روح کی ہدایت سے خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تو ہماری روحیں تازہ ہوتی ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ہماری روحانی ترقی، یہاں تک کہ چرچ میں اگر کوئی روح القدس سے بھر کر صرف دعا ہی کر دے تو دعا بھی، کسی کی دعا بھی روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ جن کے پاس ہے خدا کی برکت، انائنٹڈ پریئر، مسح شدہ روح کی ہدایت سے جو شخص دعا کرتا ہے اس دعا میں بھی بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چرچ آف پاکستان کی کنونشن ہو رہی تھی، کو 25 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، شاید 30 سال ہی ہو گئے ہوں، تو ہم بھی اس کنونشن میں تھے، تو میرے پاس ایک PIA کے بہت بڑے افسر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چرچ آف پاکستان کے بڑے لیڈر تھے۔ تو چرچ آف پاکستان میں یہ ہوتا نہیں ہے، عام طور پر پادری صاحب لوگوں کا نام لے کے، انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے تو نام لے کے کہتے ہیں کہ اب فلاں بہن یا فلاں بھائی دعا کرے گا۔ اس دن پادری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جماعت میں سے جس کو بھی خدا کا روح ہدایت کرے تو وہ دعا کر سکتا ہے۔ تو ہمارا ایک بھائی تھا، وہ چٹا پڑھ تھا، میں نے اس کو تعلیم بالغاہ کا کورس کروا کے تو بائبل پڑھنے کے لائق کیا تھا، پھر وہ پاسٹر بنا اور بڑی باعث سے برکت اس نے خدمت کی ہے۔ تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھڑے ہو کے دعا اس نے کی، دعا اس نے کیا کی جیسے کسی آدمی کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اتنی مؤثر دعا۔ جب عبادت ختم ہوئی تو جو PIA میں آفیسر تھے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی جی گل تو دسو، میں کیا پوچھو، تو کہنے لگے منڈا میرے سے جنہیں دعا کی تھی۔ تو میں نے ان کو ہنس کے کہا، میں نے کہا انکل آپ نے کیا کہنا ہے اس کو؟ کہنے لگے مجھے تسی دسو، میں اپنی میری زندگی گواچ گئی ہے چرچ دے کماں چ اور لیڈر ہونے دی حیثیت نہ، پر میں یہو جی دعا نہیں جے کبھی سنی۔ تے میں کہ وہ اپنا آدمی ہے، ساڈا بھائی ہے، سارے چرچ کا ممبر ہے، کہنے لگا میں پہلے کہندا سے کو بھائی مشن دا ہی ہونا ہے جے اس طرح دی دعا۔ تو جب ختم ہوئے تو میں نے اس کو بلایا، تو اس کا نام تھا بعد میں پاس اکرم وہ بن گیا تھا، تو 35-37 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی۔ اس کا بیٹا آج کل خدمت کرتا ہے، اس نے 2 سال کا کورس کیا ہے کوئٹہ میں۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اکرم ادھر انکل کو سلام کر، تو ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا جی ہے، اور اس وقت اس کو وہ بائبل لے کے گھومتا تو اس کو بائبل پڑھنی نہیں آتی تھی، تو شوق اس کو تھا، پڑھ تھا۔ پھر میں نے کسی کو گئے تھے تو اس کی ٹیوشن رکھوائی تعلیم بالغاہ سے،
اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس کو پڑھاؤ تاکہ یہ کام بائبل پڑھنے کے لائق مجھے بہت اچھی پھر اس نے خدمت کی 2 چرچ بنوائے ہیں اس نے بلڈنگز بنوائی ہیں پولیس قائم کی ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ آپ مؤثر مسح شدہ روح القدس کی ہدایت سے دعا کریں گے، آپ کی دعا بھی کسی پر اثر کرے گی تو لوگ اس کو کسی طرح لا کے چھوڑ دو یار، کوئی کلام نہیں سنا سکتا. آپ کی چرچ میں ابھی تک ساؤنڈ سسٹم نہیں کنٹرول ہو سکتا. تو مسح شدہ دعا جو ہے اس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے دعا کو بک بک بھی کہا تھا. پتہ ہے نا کس پیرائے میں کہا تھا کہ جب تم دعا کرتے تو بک بک نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بہت بولنے سے تمہاری سنی جائے. تو ہر دعا آسمان پہ تھوڑی جاتی ہے. اگر مسیح کسی کی دعا کو بک بک کہتا ہے تو آج ہمارے جیسا کوئی شخص کہے گا کہ لوگ ٹھوکر کھائیں گے، برا منائیں گے کہ ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. تو اس لیے لکھا ہے سب کچھ کائے کے لیے ہونا چاہیے، روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. روحانی ترقی 3 طرح کی. روحانی ترقی جو ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک روحانی ترقی کو ہم کہیں گے شخصی ترقی، یعنی اگر آپ کے چرچ میں 50 ممبر ہیں تو ممکن ہے 50 ممبر ترقی نہ کر رہے ہیں، ایک شخص ہے جو خدا میں روز بروز بڑھ رہا ہو، ترقی کر رہا ہو. باقیوں نے بھلے 40 سال پہلے بھی توبہ کی ہوئی ہے، کوئی روحانی ترقی نہیں ہے. آئیں گے عبادت کر کے چلے جائیں گے، آئیں گے عبادت کر کے چلے جائیں گے. دوسرے الفاظ میں وہ ایسے درخت ہوں گے جن کے پتے تو ممکن ہے ہرے ہوں لیکن کوئی پھل نہ ہو. اور خدا کا جلال ہرے پتوں سے ظاہر نہیں، اس کا جلال بہت سا نہ صرف پھل بلکہ بہت سا پھل لانے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں، انفرادی طور پر یا شخصی طور پر ہم ترقی کریں. شخصی ترقی کے 2 حوالہ جات میں آپ کو جلدی سے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ شخصی ترقی کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تواریخ کی پہلی کتاب نکالیے، اس کا 11واں باب. تواریخ کی پہلی کتاب دوسرے سلاطین کے بعد ہے. تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 11واں باب سب نکال لیں جن کے پاس بائبل ہے. نکالا سب نے؟ تواریخ کی پہلی کتاب 11واں باب. کوئی آپ میں سے بلند آواز سے پڑھے، میں نے تو نکال لیے لیکن آپ میں سے کو پڑھو. تواریخ کی پہلی کتاب 11واں باب 9ویں آیت. تھینک یو. لکھا ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. یہ بھائیوں میں چھوٹا بھائی تھا، کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس کے بڑے بھائی بھی ترقی کر رہے تھے یا ترقی پر ترقی کرتے گئے. کہیں نہیں لکھا اس کی ماں روحانی ترقی کر رہی تھی، اس کا باپ روحانی ترقی کر رہا تھا. نہیں، پوری فیملی میں سے ایک شخص ہے جو نہ صرف ترقی کر رہا ہے، وہ ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے. اور وجہ کیوں کرتا جا رہا ہے، کیسے کرتا جا رہا ہے؟ رب الفاظ اس کے کیا ہے. تو سادہ بات سمجھیے، جس شخص کے ساتھ خدا ہو ترقی اسی نہیں کرنی. یہ گانا آسان ہے، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، یہ گانا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا کہ خدا میرے ساتھ ہے. اس لیے بھلے میں تھوڑی سی ترقی کر رہی ہوں، تھوڑی تھوڑی ہم ترقی کریں، کچھ تو ہونا چاہیے. یہ ترقی تو ایسے ہی ہے کہ کسی کی شادی ہو، خدا ان کو پہلا بچہ دے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشی، ایک نئی زندگی آتی ہے ازدواجی زندگی میں. اور وہ بچہ 3 سال کا بھی ہو جائے اور اس کا قد نہ بڑھے، نہ کو وہ منہ سے لفظ نکالے، دوسروں کے بچے قد میں بھی اس سے بڑھ گئے ہوں، تو خاندان کو تشویش ہوتی ہے کہ نہیں. لوگ موازنہ کرتے، کمپیئر کرتے ہیں، فلاں بچہ بھی فلاں وقت میں اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا تو وہ تو اتنی باتیں کرتا ہے، وہ اتنا ذہین ہے اور وہ اتنا قد کر گیا ہے، لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بڑھتا. تو وہ فکر اور تشویش کا باعث بنتا ہے جب کوئی شخص بڑھتا نہیں ہے.
इसलिए इस्तिस्ना की किताब में लिखा गया 8वें बाब में कि तुम जीते और बढ़ते रहो। जहाँ ये बताया गया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। तो खुदा का कलाम है जिसके बारे में पतरस रसूल कहते हैं कि नवजात बच्चों की मानत रूहानी दूध के क्या रहो, मुश्ताक रहो, ताकि आगे लिखा उसके जरिए से बढ़ते जाओ। खुदा का कलाम सुनना और फिर उस पर अमल करने से इंसान क्या करता है, बढ़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ इनफरादी तरक्की की, शख्सी तरक्की की। तो एक यहूदी खानदान से दाऊद का ताल्लुक है। छोटी उम्र में खुदा की नजर इस पर पड़ गई है और ये एक ऐसा आदमी है, वाहिद आदमी है जिसके बारे में गवाही है कि रुए ज़मीन पर एक आदमी मेरे दिल के माफक मुझे मिल गया है। और अगर वो तरक्की करता जाता तो ये भी बड़ी फख्र की और शुक्रगुजारी की बात थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वो तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ाज उसके साथ। ये तरक्की आप भी कर सकते हैं, भले आप बादशाह नहीं हैं, भले आप मलका नहीं हैं, भले आप चर्च के पास्टर या एल्डर या डीकन नहीं हैं, फिर भी इस तरक्की की डोर किसी के हाथ में नहीं है कि कोई चाहे तो आप रूहानी तरक्की करें, कोई ना चाहे तो आप ना करें। किसी के हाथ में ये डोर नहीं है। ये हम तमाम इंसानों का तौबा करने, निजात पाने के बाद हमारा शख्सी खुदा के साथ ताल्लुक है कि हम किस तरह से इसमें बढ़ने की आरजू रखते हैं, चाहत रखते हैं, हमें फिक्र है, हमें शौक है और हम खुदा के कलाम में से ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे बढ़ सकती हूँ रूहानी तौर पर, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ रूहानी तौर पर, और फिर उन राहों को तलाश करके इनफरादी तरक्की करना। दूसरा एक हवाला हम पढ़ेंगे, मुकाशवा से पहले 3 खतूत हैं जो बुजुर्ग यूहन्ना रसूल ने लिखे थे, और ये याद रहे कि यूहन्ना की इंजील बाद में लिखी गई थी, तो ये 3 खत उन्होंने पहले लिखे थे। तो ये मुकाशवा से पहले तीसरा खत निकालिए। मुकाशवा से पहले यूहन्ना के लिखे हुए खत हैं 3। तो तीसरे खत की पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ तीसरा खत, एक ही बात है, पहली आयत से सुनिए। लिखा है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयूस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। आगे दूसरी आयत गौर तलब है। आए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में क्या करे, तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। तो ये गवाही दे रहे हैं एक कलीसिया के रूहानी बेटे की, जैसे ये नौजवान बीच में बैठे हैं, यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, तो ये बुजुर्ग यूहन्ना रसूल का रूहानी बेटा कह लें, उनका शागिर्द कह लें, तो वो रूहानी तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कौन सी तरक्की थी, इनफरादी शख्सी, क्योंकि गयूस के घर वालों का किसी का जिक्र नहीं कि तो तेरा सारा खानदान बड़ी रूहानी तरक्की कर रहा है, वो जिक्र नहीं है। ये है इंडिविजुअल इनफरादी शख्सी तरक्की है। एक तरक्की ये होती है, और जैसे मैंने कहा है कि कोई भी ये तरक्की कर सकता है। आजकल खुदावन ने हमें फरवरी के महीने में हमारी रहनुमाई की, और मैंने चर्च में रात की 9 से 10 बजे की एक प्रेयर शुरू की है, और रात को कुछ 70-80 लोग आते हैं इस प्रेयर में, रोज होती है 9 से 10, कभी 10:30 भी बजते हैं। और मैं देखता हूँ कि ये छोटी छोटी 6, 7, 8 साल की उम्र के कई बच्चे रेगुलर अपनी माँ के और बाप के साथ आते हैं। उससे जुम्मे को पहले 1 घंटा, अगर बाइबल स्टडी भी उन्होंने 1.5 घंटे की अटेंड की है, घर जाके रोटी खा के 9 बजे फिर, तो मैं तसव्वुर की आंख से देखता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि ये बच्चे, और हर एक के हाथ में बाइबल होती है, और मैं देखता हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में ये बड़े हुए हम जीते रहे तो यकीनन इनको खुदावन में बढ़ते और तरक्की करते हुए हम देखेंगे। तो शख्सी तरक्की जो है, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है, जारादारी नहीं है, कोई किसी की तरक्की को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेरा और आपका, तमाम इंसानों का, उम्र के किसी हिस्से में कि हम क्यों ना हो,
ہمارا شخصی جو خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کی بنا پر ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں. اور جس کے لیے مسیح نے مبارکبادیوں میں سے ایک مبارکبادی کہی تھی کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ شیر اور اسودہ ہوں گے. جس آدمی کو راست بازی کی کوئی بھوک پیاس ہی نہیں ہے، صرف رسمی عبادت کرنے کہیں نہ کہیں چلے گئے، دعا کر لی، تھوڑا سا چندہ دے دیا، لوگوں کو مل کے آ گئے، بہنوں بھائیوں یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہم سبوں کے لیے خدا کی الہی رضا یہ ہے کہ ہم ترقی کریں، لیکن وہ زبردستی ہم سے ترقی نہیں کروا سکتا جب تک کہ ہمارے اندر پڑھنے کی یا بڑھنے کی چاہت نہ ہو. اسی طرح سے گھروں کے اندر ہے، کچھ بچے ہیں وہ میٹرک کے بعد پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ مر کے انٹر کر لیتے ہیں، کچھ ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے بی اے کیا، پھر میں نے ایم اے کرنا ہے، پھر میں نے ایم فل کرنا ہے، پھر میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. کیوں؟ ان کو کس نے بتایا؟ وہ خود ہی اندر سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علمی ترقی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ لوگ 15 لاکھ روپے تک بھی ایک مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں. جو زیادہ لے رہے ہو تو میں مبالغہ رائے نہیں کر سکتا، جن کا مجھے پتہ ہے. ایک آدمی اپنی تعلیم کی بنیاد پر پاکستان میں ہر مہینے 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہو تو کوئی تھوڑا ہے پیسہ؟ 15 لاکھ روپے ہر مہینے. لیکن کیسے؟ انہوں نے علم میں ترقی کی، علم پڑھ کر انہوں نے علم کی آخری ڈگری حاصل کرنی ہے، جس کی وجہ سے اپنی لیاقت کی وجہ سے ویسے ایسے جگہوں پر خدا نے ان کو جا بٹھایا ہے. اور یہی ہر ماں باپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کیا کریں، علمی کیا کریں، ترقی کریں. اگر کوئی نہ کرنا چاہے آپ فیسیں دے سکتے، ان کی جگہ پڑھ تو نہیں رہ سکتے. آپ کپڑے لے کے دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے، آپ ٹیوشن رکھ سکتے ہیں، ان کی ٹیوٹر رکھ سکتے ہیں، لیکن رٹنا یا سیکھنا یا یہ تو ان کا کام ہے نا، وہ تو نہیں. آپ وہ نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا ہو؟ اس لیے یہ ہمارے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس اگر لگی ہو پھر ہم ترقی کرتے ہیں. لیکن دنیاوی طور پر اگر کسی کو بھوک نہ لگے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جو میڈیکل کے پیشے سے ان کو تو پتا ہوگا. اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی تکلیف میں یا بدنی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگتی. جوانی میں 2 کام بڑے ہوتے ہیں، ایک نیند بہت آتی ہے اور ایک روٹی بہت کھاتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک بدن ہے تو وہ مانگتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ لے جو میں نے نہیں روٹی کھانی، یہاں تو بڑے دکھ کی حالت میں ہوگا، جیسے کبھی موت ہو جاتی ہے کسی گھر میں. لیکن ایک جو صحت مند آدمی ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے. اور اسی کو آپ اپنی روحانی زندگی میں دیکھیے کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو پھر راست بازی کی بھوک اور پیاس ہمارے اندر رہے گی. اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو پھر یہ بھوک ہے اس یہ متاثر ہو سکتی ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے. تو شخصی ترقی جو ہے یہ بھی ایک ترقی کا پہلو ہے. ایک ترقی ہوتی ہے جسے باہمی ترقی کہتے ہیں، یعنی آپ بھی ترقی کریں میں بھی ترقی کروں. وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جیسے 2 خادم آپس میں مل کر خدمت کر رہے ہیں تو ایک خادم بھی ترقی کرے، اس کے ساتھ جو معاون ہے وہ بھی ترقی کرے. 2 سکی بہنیں یا 2 سکے بھائی ہیں، وہ چرچ میں آتے ہیں، چھوٹا بھائی بھی ترقی کرے، بڑا بھائی بھی ترقی کرے. اگر وہ جڑاواں ہیں تب بھی وہ دونوں ترقی کریں. اگر شادی شدہ ہیں بیوی بھی ترقی کرے، شوہر بھی ترقی کرے. اس کو کہتے ہیں میوچل ڈیولپمنٹ یا ایڈوکیشن، یعنی دونوں کا آپس میں اس طور سے خدا کے ساتھ چلنا تاکہ روحانی طور پر ان کی کیا ہو، باہمی کیا ہو، ترقی ہو. اور اگر آپ ایک حوالہ میں دیکھتا ہوں، اگر مجھے مل جاتا ہے، رومیو میں ممکن ہے ہو 14ویں باب میں دیکھتا ہوں. تو شخصی ترقی بھی ضروری ہے اور وہ خدا کے جلال کا باعث بن سکتی ہے. اور
باہمی ترقی رومیو کے 14ویں باب کی 19 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ رومیو کے نام بزرگ پولس رسول کا خط اور اس کا 14واں باب اور اس کی 19 آیت اگر نکالی جائے تو وہاں لکھا ہے بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں خادم ہوں تو میں ترقی کرتا جاؤں اور آپ کوئی ترقی نہ کریں، میں باپ ہوں تو باپ ترقی کرتا جائے تو بچوں کا جو ہے وہ حال برا ہو، بیوی ہے وہ ترقی کرتی جائے روحانی طور پر تو شوہر جو ہے وہ خدا کے گھر بھی نہ آئے۔ شوہر خدا کے گھر میں آتا ہے، خداوند میں بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ خداوند میں نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو ایک ہے شخصی یا انفرادی یا انڈیویجول ترقی ہے، اور ایک ہے باہمی ترقی کہ دوسرا بھی بڑھے ہم بھی بڑھیں اور باہمی طور پر ہم ترقی کریں۔ تیسری جو ترقی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلیسیائی ترقی۔ کلیسیائی ترقی کلیسیائی ترقی کا جو پہلے 2 ترقیاں بتائی ہیں اس پر اس کا بڑا انحصار ہے۔ اگر کوئی شخصی طور پر جتنے بھی ممبر ہیں چرچ کے بھلے 20 ہوں یا 25 ہوں، اگر 25 ممبر چرچ کے شخصی ترقی نہیں کر رہے تو کلیسیا کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو چرچ میں آنا ہے، انہیں پر تو مشتمل کلیسیا ہے۔ پھر اگر باہمی ترقی نہیں ہے، فیملیز کے اندر روحانی ترقی نہیں ہے تو چرچ میں بھی نہیں ہونی۔ تو اس لیے ہماری شخصی ترقی جو یہ بہت ضروری ہے خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، خدا کے کام کے لیے، معاشرے کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری اگلی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں۔ ہمارے بچے کل کو مثال دیں کہ ہماری ماں ایسی تھی، ہمارا باپ ایسے تھا، کبھی گھر میں نہیں سوتا تھا، وہ چرچ سے نہ ہمیں غیر حاضر ہونا دیتا تھا نہ خود کبھی ہوتا تھا، ہماری ماں ہمیں خدا کی راہ بتاتی تھی، وہ دعا گو خاتون تھی، وہ راست باز تھی، ہم نے اس کی زندگی کو دیکھا، اس کی زندگی نے ہمیں بڑا متاثر کیا ہے۔ تو یہ اگر کوئی روحانی ترقی نہیں کرے گا تو یہ کس طرح سے اگلی نسل تک ہمارے ایمان کا ورثہ منتقل ہوگا؟ تو اس لیے شخصی ترقی بہت ضروری ہے، اور پھر کلیسیائی ترقی بہت ضروری ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا 14واں باب نکالیے، ابھی ہم وہیں سے پڑھ رہے تھے، تو آپ کو کلیسیائی ترقی بتائیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 14واں باب، 4تھی آیت پڑھ رہا ہوں، بلکہ پہلے 3 سے پڑھتا ہوں۔ 14ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ترقی کرتا ہے، یعنی شخصی ترقی۔ آپ کو جس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے، آپ جتنا زیادہ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں کریں، اس سے آپ کی روحانی ترقی ہونی ہے، اس سے کلیسیا کی آپ کی روحانی ترقی ہونی ہے۔ جیسے لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو یہاں دونوں آیات میں ایک طرف شخصی ترقی کا ذکر ہے اور 2 دفعہ کلیسیائی ترقی کا ذکر ہے۔ تو پھر ترقیاں کتنی ہو گئی پھر؟ شخصی ترقی، باہمی ترقی، اور پوری کی پوری کلیسیا ترقی کرے۔ یہ خدا کی الہی رضا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ سب کچھ کائے کے لیے ہونا چاہیے؟ روحانی ترقی کے۔ ہمارا ہر اٹھایا جانے والا قدم، چرچ کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا کام شروع کیا جاتا ہے، وہ اس نقطہ نگاہ سے کیا جائے کہ کلیسیا ترقی کرے، افراد کی ترقی، خاندانوں کی ترقی، باہمی ترقی ہو۔
تو یہ خدا کی الہی رضا ہے ہم انسانوں کے لیے۔ اب یہ ترقی سے مراد کیا ہے؟ اس ترقی سے کیا مراد ہے؟ ایک آیت میں پڑھاؤں گا، امثال کی کتاب کا 4 باب نکالیے، بڑی خاص آیت ہے امثال کی کتاب، جس سے آپ کو ترقی کی سمجھ آ جائے گی۔ امثال کی کتاب اس کا 4 باب نکالا آپ نے؟ اٹھارہویں آیت، کوئی بلند آواز سے پڑھے آپ نے۔ امثال 4 باب 18۔ کافی ہے، یہ بڑی خوبصورت ایک تصویر ہے، غور سے سنے سب۔ دیکھیے، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایسے جیسے پہاڑوں کے پیچھے سے سورج دکھائی دیتا ہے، اور ایک کہہ لیں کہ زرد رنگ کا یا سرخی مائل ایک گولا سا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں سے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، دن نکل گیا۔ یہی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نور سحر۔ سحر کہتے ہیں صبح سویرے، یعنی صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے، یعنی جو پیک پر ہوتی ہے سورج کی روشنی وہ دوپہر 12 بجے ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ گرمیوں میں شدید گرمی دوپہر کے وقت ہوتی تو گھر سے نہیں نکلتے، کیونکہ آہستہ آہستہ سورج جب اوپر آتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی 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 12 بجے تک پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، تیسرا پہر ہو جاتا ہے، شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے۔ خوبصورت تفسیر ہے روحانی ترقی کی۔ صادق جو ہے وہ ہر ایک نجات یافتہ شخص ہے، جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا، یسوع کے لہو سے دھلا، اور اگر اس کو پاکلو کا بپتسمہ ہو گیا تو وہ صادقوں کی مانند ہے۔ تو لکھا ہے صادق جو ہے اس کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک کیا ہے؟ دیکھیے، دوپہر 12 بجے ہو، کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو کتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے، کیونکہ دھوپ جو ہے سورج جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو وہ خود ہی اس کی چمک جو ہے ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ سورج نکل آیا، تو سب کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں روحانی ترقی کا پہلو ہے، اور وہ میں سمجھاتا ہوں کس طرح سے ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف نور کہا گیا ہے بلکہ حقیقی نور کا، پہلے ہی بات، حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا، جو ہر ایک آدمی کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ کب روشن کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہوا روشن؟ جب اپنی زندگی میں ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور ہم نے اپنے سر سے بالوں سے زیادہ گناہوں کو مان کر آنسو بہا کر معافی مانگی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر چکا، مجھے معاف کر دے، میں اندھیرے میں چلتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہماری توبہ قبول ہوئی تو حقیقی نور نے ہمیں کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ لیکن حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا وہ ہر ایک آدمی کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ تو روشن ہو جانے کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہو جانا، بخشے جانا، پرانی چیزیں جاتی رہنا، نیو لائف مل جانا، توبہ کے بعد نیا انسان، نیا مخلوق بن جانا، یہ وہ ٹائم ہے۔ اب آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا جب سے آپ نے توبہ کی ہے، کئیوں کو سن یاد ہوتا ہے، دن یاد ہوتا ہے، ڈیڑھ یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ منور ہوئے، جب حقیقی نور نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑایا ہے،
ہمارے اندر تھوڑی سی نہیں بہت ساری تاریکی بھری ہوئی تھی، اس نے ساری کیا کر دی ہے، وہ نکال دی، اور عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع ہوا ہے جس کی کرنوں میں شفا تھی، تو ہمیں روحانی بیماری سے شفا مل گئی، ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ اب جب یہ ہم بن گئے تو ہمارے بنانے والے استاد نے کیا کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو وہ خود نور ہے، جو اس کی توبہ کر کے بپتسمہ لے کے اس کی صحیح معنوں میں پیروی کرتے ہیں وہ بھی نور بن جائیں گے۔ پھر اسی خداوند نے جس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اگر میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا زندگی کا نور پائے گا، اسی نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا، تم دنیا کا کیا ہو۔ تو اس آیت میں لکھا ہے کہ صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک کیا ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو توبہ کر کے سچی حقیقی توبہ کر کے خدا کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتا کے پشیمان شرمسار ہو کر ان کو چھوڑ کر تاریکی سے اپنا پلڑا چھڑا کر خداوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ دن بدن وہ کیا کرے، روحانی ترقی کرے، اس کی روشنی جو ہے وہ نور سحر کی طرح وہ بڑھتی ہی جائے بڑھتی جائے، اور جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا چمکتا ہوا کیا تھا، چراغ تھا، اور وہ پوری آب و تاب سے مسیح کے آنے سے پہلے چمکتا رہا، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح خود چمکتے رہے، اور اپنی تعلیم اور اپنی عملی زندگی کے وسیلے سے اور اپنی گواہی کردار کے وسیلے سے وہ خود بھی اتنا چمکے کہ انہوں نے بھری مجلس میں دعویٰ کر دیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی روحانی ترقی کیا ہوتی ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے روشنی، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی۔ اتنا بڑا یہ میران ٹاؤن ہے یا محمد نگر ہے، یہاں آپ کی فیملیز جو ہیں وہ پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی مانند۔ میری والدہ میٹرن تھی ایبٹ آباد میں، میں نے بہت سفر کیا کالج لائف میں ایبٹ آباد کا، لاہور ایبٹ آباد، تو ہم رات کو بیٹھتے تھے، صبح 4-5 بجے ہماری سراج ٹرانسپورٹ کی بس پہنچتی تھی، تو اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ ہری پور سے جب ہم آگے نکلتے تھے پورے ایبٹ آباد کے پہاڑوں پر روشنیاں، آبادی، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی یہ بات نظر یاد آتی تھی کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے، کیونکہ پہاڑ پر روشنی بھی ہوتی ہے، بھلے وہ دیے کی ہو، آج کی دنیا میں تو اب بجلی کی روشنی ہے۔ تو ہمیں اپنی آبادیوں میں اور یہاں تک چرچ کے اندر کلیسیا، اپنی برادری میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، تو نوکری ملازمت کرتے ہیں، روٹی اپنی کماتے ہیں، وہاں پر بھی فلپیوں کے خط کے مطابق ہمیں چراغوں کی مانند کیا کرنا ہے، دکھائی۔ تو روحانی ترقی ہونا ایک بات ہے اور روحانی ترقی نہ ہونا ایک بات۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پیچھے کی یہ جانا چاہے کہ روحانی ترقی کیا ہے، پہلے یہ تو بتایا جائے کہ روحانی ترقی کیا نہیں ہے، اور کم از کم 40 گنا میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے لکھے ہیں، اور میں حوالے نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بہت ٹائم لگنا ہے، میں صرف ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے توبہ کر کے بپتسمہ لے کے بھی ہم روحانی ترقی نہیں کرتے، اور یہ کلام سے لیے میں مثال کے طور پر رنتس کی کلیسیا کو بزرگ پولس رسول لکھ رہے ہیں، مکاشفہ ہے، متی کی انجیل ہے، کلام میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم جھگڑا کرنے والے ہیں، اگر ہم جھگڑالو ہیں تو ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے۔
اگر ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہم کسی کے لیے ہمارا دل راست نہیں ہے، صاف نہیں ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، حسد ہے، تو ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے۔ اگر غصہ ہمارا کنٹرول سے باہر ہے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں غصے میں، ہماری آنکھوں میں سرخ ہو جاتی ہیں اور ہم کسی کے گلے جا پڑتے ہیں، تو ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے چرچز کے اندر۔ اور پھر تفرقے، اگر ہماری آپس میں گھر میں اتفاق نہیں ہے، چرچ میں اتفاق نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہے، کوئی روحانی ترقی نہیں ہے، کیونکہ تفرقے جو ہیں ترقی نہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر بدگوئیاں ہیں، عیب جوئی ہے، شیخی ہے، فساد ہے، ناپاکی ہے، حرام کاری ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی ہے، مقدمے بازی ہے، نقصان نہیں اٹھانا، اگلے کو ہرا کے چھوڑنا ہے، اور زنا کاری ہے، عیاشی ہے، لونڈے بازی ہے، چوری ہے، لالچ ہے، شراب ہے، اور کسی طرح کا سگریٹ ہے، اور کئی طرح کے نشے ہیں، منہ سے گالی بکنا ہے، ظلم کرنا ہے، بدکار، حرام کار، طرفداری، پارٹی بازی، چرچ میں گروہ بنا لینا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا اور چرچ کا ستیہ ناش کر دینا، خونی ہیں۔ اور پھر جادوگروں کے پاس، چرچ کے لوگ بھی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، میں نے کئیوں کو پکڑا ہے، میرے پاس ثبوت ہیں۔ اور پھر جھوٹ بولنا، پھر بزدل ہونا، سچ بولنے کے لائق نہ ہونا، ڈر جانا کسی کو دیکھ کر، سچ نہ بولنا، بزدل۔ پھر نافرمان فرزند ہونا، خدا کی مرضی کی بجائے ہر کام اپنی جیسے دل چاہا وہ اپنی مرضی پوری کی، خدا کی مرضی کو پیچھے رکھا۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، وہی ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور پھر خدمت کو نفع کی چیز بنا لینا، خدمت کو خدا کے گھر کو کاروبار بنا لینا، خدا کے پیسے کا ہیر پھیر کرنا اور اس کو ایک کاروبار بنا لینا، یہ بھی سمجھے علامت ہے کہ روحانی ترقی نہیں ہے۔ پھر زر کی دوستی، ہر جگہ پیسے کا پیار شو کرنا، بھلے کوئی خادم ہو، بھلے کوئی ایماندار ہو، چرچ کا منتظم ہو، زر کی دوستی جس آدمی کے اندر ہے وہ روحانی ترقی کہاں کرے گا۔ پھر قانون شکنی، ہمیں حکومتوں کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جو ہمارے قانونی فرائض ہیں وہ بھی ہمیں سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی ایمانداروں کے گھروں میں دیکھا 12 سال کا لڑکا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ نہیں چلا سکتا، اس کو لائسنس نہیں بنا، لیکن ماں باپ بہت خوش ہیں۔ 7-8 سال کے لڑکے ہیں گلیوں میں موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمانداروں پہ چلا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قانون کا احترام ہی کوئی نہیں ہے نا، قانون کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو قانون شکن، پھر بغاوت اور سرکشی، گھروں کے اندر آپ دیکھیے جس بات سے ماں باپ بچوں کو منع کرتے ہیں اکثر بچے غصہ کرتے ہیں، اور جس سے انہوں نے منع کرنا ہے وہی کام انہوں نے کرنا ہے۔ بغاوت وہ چرچ کے اندر بھی ہے، اداروں کے اندر بھی ہے، گھروں کے اندر بھی ہے، ازدواجی زندگی میں بھی ہے، خاندان کے اندر بھی ہے، کہ کسی کی بات نہیں ماننی، سر اٹھانا ہے، گردن کشی کرنی ہے، اور بغاوت پر اتر آنا ہے۔ کبھی کبھی بچے گھر میں دھمکی دیتے ہیں کہ ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تربیت پذیر نہیں ہونا چاہتے ہیں، باغیانہ روح۔ پھر دنیا کی روش پر چلنا، جیسے دنیا کر رہی ہے، ایماندار اپنی آئیڈینٹی قائم نہ رکھے جائے، تو جو دنیا کرتی ہے اسی طرح سے کرے، اور پھر منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے دیکھو جو دنیا کرتی پہ رکھنی پڑیں گی کریے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی، وہ رومن کیتھولک تھی، تو کہنے لگی کہ پادری صاحب تمہیں ایک بڑی ایسی ایک درخواست لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تو کہنے لگے ساری بچی کی منگنی ہے، کہ ساری بڑی خواہش ہے کہ تسی ساری بچی کی منگنی پڑھو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کس چرچ سے؟ کہنے لگے ہے تو کیتھولک ہاں۔ تو میں نے کہا دیکھیے منگنی پڑھنے کے تو مجھے نہیں ہے، لیکن میں چرچ ایڈمنسٹریشن سکھاتا ہوں تو میں خود بھی عمل کرتا ہوں۔ جب آپ کے جو روحانی رہنما ہے وہ فادر ہے، اور آپ اپنی بچی کی منگنی پر ان کو نہیں بلائیں گے تو یہ بری بات ہے، وہ آپ کے رہنما ہیں، اور میں جہاں پر ادھر کھڑا ہو جاؤں تو میں منگنی پڑھنی شروع کر دوں تو میں تو یہ نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگی کہ اچھا اگر اسی فادر جی کو اجازت لے لیے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگر فادر مجھے اجازت دے دے میں خوشی سے آ جاؤں گا۔ گئے جی جا کے فادر نے کیا، فادر نے کیا کوئی گل نہیں، بردر کو آن دو، وہ کلام سنان، میں منگنی پڑھ رہا، ٹھیک ہے میں چلا گیا۔ میں بحث کالونی میں میٹنگ کروا رہا تھا، اتنی خدا کی حضوری، اور میں وہاں سے بھاگا، اس وقت میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، اور میں وہاں سے آیا
کہ ان کی آ کے تو منگنی میں کلام میں نے سنایا، اور کلام سنایا، بہت سارے لوگ مجھے ملے، کہنے لگے جی اسی بھی بڑی منگنیاں اٹینڈ کی تھی یعنی پر اج ہے منگنی سانو بڑی برکت ملی، بڑا چنگا تسا کلام سنایا۔ میں کہ چلو خدا دا نام جلال پائے، اگر تمہیں پسند آیا۔ تھوڑی دیر کیا ہوئی، عبادت ہوئی ختم۔ ہماری کو 20 22 23 سال کی جوان لڑکیاں جو ہیں فلمی گانے شروع ہو گئے، تو جہاں میں کلام سنا رہا تھا ادھر ہی آ کے تو ساری سب کے سامنے ڈانس کر رہی تھی، اور اس میں میرا کو 15 20 مسلمان مہمان بھی تھے۔ اس عورت کو میں نے بلایا، میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ تماشا کرنا تھا آپ 1 مہینے سے میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی؟ آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کو پیار کرتی ہیں، آپ 1 مہینے سے میرے پیچھے تھے کہ ہماری بڑی آرزو ہے کہ میں نے کہا میں کتنا خدا کا کام چھوڑ کے آیا ہوں، تو اگر آپ نے عبادت کے ساتھ ناچ رنگ بھی کرنا تھا اور خدا کی توہین اور بےزتی کرنی تھی، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ جواب کیا تھا؟ بھائی جی ترقی کریے، دنیا جی تو جانا ہے، دنیا کو خوش کرو۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، وہ خدا کی توہین ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہونا۔ تو یہ روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم دنیا کی، یہ ماضی میں ہم دنیا کے روش پر چلتے تھے۔ افسیوں کے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے، پیشتر تمہیں دنیا کے روش پر چلتے تھے جب تم نے توبہ نہیں کی تھی، اب تو تم نے توبہ کر لی ہے، اب تو تم دنیا کے نہیں ہو، اب تو میں نے تمہیں دنیا میں سے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، الگ کر لیا ہے۔ اب ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہم پہلے پرانی زندگی میں یہ سارے کام ہم کرتے رہے، لیکن جب سے ہم نے توبہ کی ہے اس کے بعد ہم نہیں کرتے۔ توبہ ہے کیا؟ جب گناہ ہی نہیں چھوڑنا تو توبہ کیا ہے؟ تو اس لیے دنیا کو خوش کرنا، انسانوں کو خوش کرنا، بھلے خدا ناراض ہو جائے۔ بہنوں بھائیوں، بڑی خطرناک بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا سارا جہان آپ سے ناراض ہو جائے، خدا کو ناراض کر کے نہ بیٹھنا، وہ بہت مہنگا سفر ہے۔ جس فیملی کے ساتھ خدا ناراض ہے، جس میاں بیوی کے ساتھ خدا ناراض ہے، جس خادم یا خادمہ کے ساتھ خدا ناراض ہے، کبھی روحانی ترقی کرتے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جس کا خدائی مخالف ہو اس نے کیسے روحانی ترقی کرنی؟ اس لیے ابتدائی کلیسیا کے رسول، خاص طور پر تھسلونیکے کی کلیسیا کو جب بزرگ پولس رسول نے خط لکھا تو انہوں نے یہ زور دے کر یہ بات سکھائی کہ اپنا چال چلن درست رکھو اور خدا کو اپنی زندگیوں سے خوش کرو۔ بڑا مشکل ہے، آپ خدا کو خوش کرنا چاہیں گے، کئی انسان آپ سے ناراض ہو جائیں، پھر ہمارے اوپر آزمائش آئے گی کہ ہم خدا کو خوش کریں یا انسان کو۔ خدا کو چونکہ ہم نے دیکھا ہوا نہیں، انسان ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو خوش کرنے کی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی روش پر چلنا اور پھر خدا کو اس کا جائز مقام، مرتبہ اور جگہ نہ دینا، یعنی خدا کو اپنی تمام زندگی میں اول درجہ نہ دینا۔ اول درجہ دوسری چیزوں کو ہے۔ بائبل بتاتی ہے سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہے۔ جو خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتا، وہ یہ اس کی کمزوری روحانی زندگی میں رکاوٹ۔ پیسے کی خاطر میں نے کراچی کی یہ بڑے بڑے جو کرسچن کیا ہے، یہ اپنا پراپرٹی ڈیلر، یہ انڈر میٹرکوں کو میں نے دیکھا لاکھ پتی اور کئی کروڑ پتی ہیں، اور ان میں سے کئیوں کو کبھی کبھی بلاتے ہیں مجھے اپنی سب کو جمع کر کے، تو کئی لوگ کسی چرچ سنڈے کو نہیں جاتے۔ کیوں؟ سنڈے کو کئی امیر لوگ گھر میں ہوتا ہے تو بزنس ڈیل ہوتی ہے، تو انہوں نے جا کے اپنے کاروبار کرنا۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں، لوکا 9:25 میں لکھا آدمی ساری دنیا حاصل کرے اپنی جان کا نقصان کرے، کل دوزخ میں چلے جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کر لو نا پیسہ کما۔ بائبل میں سادہ الفاظ میں سکھایا گیا جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو، جس میں نہ صرف پیسہ ہے، وقت۔ جو مقام خدا کا ہے وہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ میں پنجاب کے کسی علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں ایک کنونشن ہو رہی تھی، تو میں جن عزیزوں کے پاس گیا کہنے لگا ساڑھے نال کنونشن ہو رہی تھی، جانا ہے؟
میں نے کہا کیوں نہیں, وہاں تو میں چلو مجھے بھی جانا چاہیے. میں وہاں چلا گیا. میں گیا, کئی پادری میرے جاننے والے تھے, انہوں نے جناب مجھے بڑا ویلکم کر کے اسٹیج پہ بٹھا لیا. ورشپ ہو رہی ہے, عبادت میں حمد و ثنا ہو رہی ہے, اور کسی نے کہا سب چپ ہو جاؤ جی. کی ہو گیا جی؟ چودھری محمد حسین آ گیا, وہ چیف گیسٹ تھے, وہ نیا نیا ایم این اے بنیا تھا. اب ورشپ کو آ کے تو ایم این اے کو ہار پہنا کے تو اس کو آگے جا بٹھا. میں نے کہا مجھے بتا دو دنیا کی کون سی مسجد ہے جس میں دعا نماز چھوڑ کے کسی پادری کو وہ کوئی خوش آمدید کہے گا؟ یہ تمہاری مت ماری ہوئی ہے, ادھر گا رہے ہو, رب خداوند کا بادشاہ ہے اور عزت دے رہے ہو سیاستدان. ہاں بائبل کہتی ہے جس کی عزت کرنا واجب اس کی عزت کرو, لیکن یہاں پہ تو خدا تخت نشین ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر آپ کس کو بلائیں, کس کی آپ عزت کریں؟ تو اس لیے چونکہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, انسانوں کو خوش کر کے ہار پہنا کر ان کی تعریفیں وغیرہ کر آ کے بڑے خدا کی توہین ہو جائے. ہمیں بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہماری روحانی ترقی میں بڑی رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں. خدا کو ہر بات میں اول درجہ دینا. ہمارے چرچ میں 24 کی رات کو ایم این اے بھی آتے ہیں, کبھی وہ وزیر آ جائے گا, کبھی وہ کرنل آ جائے گا, کبھی کچھ اس طرح کے لوگ, وہ کیک لے آئے گا, وہ پھول ہے, تو مجھے چرچ بیٹھے ہوئے بنا فلانا باہر ہے, ان کو بتایا عبادت ہو رہی ہے. ہم دعا چھوڑ کے تو ہم جا کے تو ان کو کافی پلائیں گے, چائے پلائیں گے, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہم بتا کے آئیں, ہم سب کچھ ہی کریں گے. ہم نے کئی دفعہ یہ کرنلوں کو یا آگے رینجر وغیرہ ان کو ایسے ایسے گفٹ دیے ہیں اور دے ور سو ہیپی. لیکن ہم خدا کی دعا چھوڑ کر تو ہم جا کے تو عبادت میں سے اٹھ کر ہم جا کے ان کو جا کے کچھ ہم دیکھتے ہیں. کیوں کہہ رہے خدا کا سب باتوں میں اول درجہ ہے. آپ کو کلچرل ایک بات بتاؤں, آپ دیکھیے شریعت میں یہ تھا کہ اگر کسی کا سر سفید ہو, بزرگ ہو, تو اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا, یہ ایک عزت اور احترام کی ایک نشانی تھی. ہماری بیٹیاں بہویں جو ہیں, کو بزرگ آتا تھا تو وہ فوراً اپنے سر پہ وہ دوپٹہ لے لیتی تھی, احترام سے ایک علامت ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر کسی بزرگ کے سامنے بے ادبی سے بیٹھنا اور اٹھ کر چلے جانا وہ مایوب سمجھا جاتا ہے. آپ کو کسی تھانے دار نے تھانے میں بلایا ہو صبح 9 بجے تو آپ 10 بجے جائیں گے, لیکن چرچ تو آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے. ادھر تو کوئی فرق نہیں نا پڑتا, ادھر تو تھانے دار نے بلایا تھا یا ڈی سی نے بلایا تھا. خدا کو اس کا جائز مقام دینا, جس عزت کے وہ لائق ہے, جس مقام کے وہ لائق ہے, اس کا سب باتوں میں اول درجہ ہے. اگر یہ خامیاں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے ہوں گے. پھر جہاں تک محبت کی بات ہے, ساری بائبل کا نچوڑ یہ بتا دیا گیا ہے, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر. جو بیوی خدا سے بڑھ کر اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے وہ خدا کے لائق نہیں, بائبل بتاتی ہے. جو شوہر خدا سے بڑھ کر بیوی, بچوں, ماں باپ, بہن بھائیوں, دوستوں, سہیلیوں کو جو شخص پیار کرتا ہے وہ میرا شاگرد ہونے کے لائق. مطلب کیا کہ خدا ہماری پوری کی پوری محبت چاہتا ہے, یعنی محبت کی لسٹ میں سب سے اوپر کون ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. اگر ہم خدا سے بڑھ کر کسی چیز کو پیار کرتے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے وہ بت پرستی میں شمار ہو. اس لیے جو لوگ خدا میں بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر تو انسانوں کو ناراض نہیں کرتے, نہ کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ میل ملاپ, عزت اور احترام کے ہمارے رشتے ضرور ہونے چاہیے, وہ بھی ہماری گواہی کا اور مسیحی ایک فریضہ ہے. لیکن اپنی محبت میں سب سے بڑھ کر خدا سے پیار کرنا یہ ہماری کلام کے مطابق ذمہ داری ہے اور خدا کی ڈیمانڈ ہے, خدا کا تقاضا ہے. ساری شریعت کی تعلیم کا نچوڑ یہ اپنے سارے. کسی ماہری نے نفسیات نے کہا کہ انسان کے دل کے 4 خانے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جوہری ونڈو. جنہوں نے نفسیات پڑھی ہو, جوہری ونڈو
وہ دو بڑے ماہرین نفسیات تھے، انہوں نے انسانی زندگیوں کا جائزہ لے کے تو دیکھا کہ انسان کی باطن کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی باتوں کا آپ کے شوہر کو بھی نہیں پتہ ہوئے گا یا بیوی کو بھی نہیں پتہ ہوئے گا، کیونکہ وہ خفیہ باتیں ہوتی ہیں جو صرف آپ کی ذات تک ہوتی ہیں۔ ایک خانہ دل میں ہے، ایک خانہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت قریبی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی شخصی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، باقی ممکن ہے آپ کے ماں باپ کو بھی نہ پتہ ہو۔ میرے ساتھ لوگ ایسی باتیں کر، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ گھر کے کسی فرد کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، اور کبھی خادم جان کر لوگ ایسی بات بتا دیتے ہیں، کسی قرآن خادم نے دعا کرے کسی کسی نے دسو گے۔ تو یہ چاروں خانے جو ہیں، ان میں اگر کسی شخص سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے، بت بنا کر بسا رکھا ہے، اور خدا کو اس تک پر نہیں بٹھایا ہے، تو کیسے ہم روحانی ترقی کریں؟ وہ خدا تو کہہ رہا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری، اگر اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر، تو ہمیں کسی چیز سے پیار ہے، جگہ سے پیار ہے، شخص سے پیار ہے، خدا سے بڑھ کر۔ یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہیے، محبت خدا محبت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خدا سے ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے، جس کا خدا تقاضا کرتا ہے۔ پھر ایک اور ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے ہمارے قول اور فعل میں تضاد، یعنی ہم کہیں کچھ تو کر کچھ رہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بڑی امیر کرسچن فیملی ہے، تو ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، تو وہ ان کی ماں مجھے ملاتی تھی، ہمیں چندہ دینے گھر آ جاتے، تو میں نے ان کو منع کیا آپ چرچ آف پاکستان کے ممبر، آپ ہمارے گھر چندہ نہ دیا کریں، آپ اپنی چرچ میں دیں۔ نہیں پائی جی تسی سانو نہ موڑو، خدا نے سانو کیا ہے، تو گھر آ کے چندہ دے جاتے۔ ایک دن لڑکوں کو مجھے ملوایا، میں نے کہا یار تمہاری ماں تو بڑی خدا پرست ہے، تو تم بھی کہیں چرچ پر جاتے ہو کہ نہیں؟ ڈاکٹر تو تم بن گئے ہو، خدا کا شکر ہے۔ تو کہنے لگے آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کبھار امی کے کہنے پہ ہم نہیں جاتے تھے۔ میں نے کہا یار کیسے آدمی ہیں تم نے اپنی ماں سے نہیں کچھ سیکھا؟ کیا رکاوٹ ہے تمہاری؟ تو کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ خادموں کی زندگی میں قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے، جو پلپٹ پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو سکھاتے ہیں، خود نہیں عمل کرتے۔ میں نے کہا یار یہ تو ایک بہانہ ہی ہے، کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوئے گا۔ لیکن میں نے ان دنوں میں نے سروے کیا جوانوں میں، کئی نوجوان چرچ کیوں نہیں آتے؟ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے اگر میں آج آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، میں خود ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی میری وسیلے سے ٹھوکر کھائے گا، وہ اس کلام کو اپنے اندر نہیں آنے دے گا، وہ سمجھے گا یہ ہمیں بتاتا ہے، آپ کر کے دکھائے نا پھر۔ اس لیے جہاں پر بھی یہ نہ صرف اس کا خادم کے اوپر اطلاق ہے، ایوری کرسچن، ایوری چرچ ممبر، ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، آپ لوگوں کو چرچ آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، آپ اپنی گواہی دیتے ہیں، آپ خداوند کی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں کوئی دیکھ لے گا کہ آپ کہتی کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، آپ کی عملی زندگی کچھ اور ہے، تو وہ بھی ہماری روحانی ترقی کے راستے میں کیا بن جانی ہے؟ تو رکاوٹ بن جائے گی۔ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یعقوب رسول نے کہا تھا کلام کو محض سننے والے نہ بنو جو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، بلکہ کیا کرو، اس پر عمل کرنے والے بنو۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے جو فلسفہ دیا تھا وہ بھی عمل کا ہی دیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی عمل کا دیا، یعقوب نے بھی عمل کا دیا، اور پھر مکاشفہ میں اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والا شخص کیا ہے؟ وہ مبارک ہے۔ یہاں تو ہم خدا خدا کرنا ویسے ہی چھوڑ دیں، اگر ہم نے چلنا ہی نہیں اسلام کا، کیا ضرورت ہے آئے خداوند آئے خداوند؟ وہ تو میں نے کیا کہنا ہے، وہ تو خداوند نے کہا تھا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے مجھے آئے خداوند کیوں کرتے؟ کیوں لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام پاک ماننا؟ ٹھیک ہے، جو شخص
خدا کا نام اپنی زندگی سے پاک نہیں منواتا وہ بے سزا نہ چھوٹے. اس لیے لکھا تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں. اس لیے ہماری عملی زندگی پر یہ شخصی طور پر جب پھر ہم اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو ایکس رے کے لیے امتحان کے لیے پرکھے جانے کے لیے خدا کے سامنے رکھنا. آئے خداوند دیکھ مجھ میں کو بری روش ہو رہی, کسی بات میں میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں بن رہا, کسی بات میں کلام کی دفعہ تو نہیں میرے اوپر لگ رہی, کوئی حکم تو نہیں میرے اوپر لگ رہا جس کی وجہ سے میں قصوروار ہو جاؤں. مجھ پر ظاہر کر, مجھے چھوڑنے کا, اس پر غالب آنے کا فضل دے. تب ہمارا منہ کا کلام اور ہمارے دل کا خیال اور ہمارا عمل کیا آ جائے گا, ایک ہو جائے گا. اور لکھا درخت اپنے پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اور پھر ہماری عملی زندگی میں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور ہماری عملی مسیحی زندگی ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے. پھر ایک اور بات ہے, 38ویں بات ہے کام اعتقادی. میں حیران ہوں, میں گنتی کی کتاب پڑھ رہا تو لکھا ہوا ہے تم کب تک میرا یقین نہ کر کے میری توہین کرو گے. تو میں حیران ہوا کہ ایمان نہ رکھنا خدا پر یہ خدا کی بےزتی ہے, توہین ہے خدا خود کرنا. آپ سچے ہوں اور آپ اپنی کچھ سچائی کی بات کسی کے ساتھ شیئر کریں اور وہ کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا, تو وہ آپ کی نیک نیتی پر آپ کی سچائی پر شک کرے تو شاید آپ کو بھی برا لگے کہ وہ میرا یقین کیوں نہیں کرتا. مسیح کو برا لگا تھا کہ نہیں لگا, کہ تو میرا یقین ہی کیوں نہیں کرتا کہ میں باپ کی طرف سے آیا. تو ایمان نہ رکھنا یہ بھی خدا کی توہین ہے. اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میرے جیسے شخص کے لیے ایمان پر تعلیم دینا آسان ہے, لیکن جب سکھانے والوں کو ایمان میں سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. مشکل وقت میں ایمان پرکھا جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے. ظلم ہو, غربت ہو, تنگی ہو, بیماری ہو, خوف ہو, مخالفت ہو, مزاحمت ہو, روحانی جنگ ہو, اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ایماندار ہیں, کتنا ہم خدا کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں. پھر بائبل میں ہمیں بتایا کہ بلا ناغہ دعا کرو. اپنے لیے بھی بلا ناغہ دعا کرو کہ ہم سیدھی سیدھے راہ پر چلتے رہیں, خدا سے مدد مانگتے رہو, اور پھر سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کرو. تو اگر ہماری دعائیں زندگی نہیں نہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے یا ہم نہ کسی دوسرے کے لیے کرنی, تو ہماری روحانی ترقی کیا ہوگی. پھر مسیح نے کہا تھا آدمی سے روٹی سے نہیں جیتا رہتا بلکہ ہر اس بات سے جیتا رہتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی. اس کا مطلب ہے خدا کا کلام, یہ روز کی روٹی کی طرح ڈیلی خدا کا کلام پڑھنا. میری تو یہ تعلیم ہے, کسی کرسچن کو ایک بھی چرچ کی عبادت سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, یہ بہانے, مجبوریاں, لاچاریاں, جب تک ہم بدن کے وطن میں ہمارے ساتھ رہیں گی ہم نے ان پر غالب آنا. خدا اندیکھا خدا چرچ میں آ کر ہمارا انتظار کر رہا, ہم گھر میں سو رہے. اور پھر آخری بات, لیٹ آنا بھی خدا کی توہین ہے, یاد رکھو. اور ایک دن کیا ہوا, سسٹر ایلس کو تو آپ سارے ہی جانتے ہیں. سسٹر ایلس نے کہا میں دعا کری تھی, خدا نے ایک مجھے بات بتائی ہے, اور اس نے میں ہی ترجمہ کر رہا تھا تو اس نے بتائی. اس نے کہا خدا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جیسے آپ روٹی کھا کے تو بچا ہوا ٹکڑا کتے کو پھینک دیتے ہیں, وہ کہنے لگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا بچا کچا ٹائم مجھے دیتے ہیں. ٹائم مل گیا تو آ گئے. چرچ میں خادموں کو کم از کم کو گھنٹہ پہلے ہونا چاہیے خدا کے گھر میں. جتنے ذمہ داران ہیں وہ کام آدھا گھنٹہ ہی پہلے ہیں. ایک آدمی کو چرچ میں لیٹ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ خدا کی توہین ہے. خدا, اور اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے, اور وہ بزرگوں کا بزرگ, وہ حاکموں کا حاکم, وہ بادشاہوں کا بادشاہ, جس نے اپنے بچوں کو ملنا ہے عبادت کے دن, وہ آ کے بیٹھا ہے, تو ہم اپنی اپنی سہولت کے ساتھ آئیں. تو اب یہ تقریباً ایسے ہی, یہ تو اور بھی بہت ساری باتیں کلام میں لکھا. ایسے میں صبح کلام تیار کرتا 40 باتیں میں نے نوٹ کی
کہ یہ چیزیں جو ہے جس کو ہم انسانی کمزوریاں بھی کہہ سکتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ میری کمزوری ہے. ایک بیوہ تھی تو وہ بڑی دعا ہوتی، تو میں اس کی بڑی تعریف کر رہا ہوں. تو اس کی بہو ایک دن میرے سے آ کے شکایتیں کر رہی تھی کہ اماں جڑی ہے نا وہ مینو بڑا تنگ کر دی، ان کو سمجھاؤ، دعاواں تے بڑیاں کر دی. میں نے کہا کہ یہ تو دعا دا تانا کیوں دینی، تو نہیں کرتی، جو کرتی تو کیوں دینی ہے. کہنے لگی بھائی جی وہ دعاواں تے نہ جاؤ جی، یہ بڑی گال کڑ دی جائے. میں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. کہنے لگی میرے منہ تے کرا دو. میں نے اس کو ایک دن بلایا. میں نے کہا میں تو آپ کی اپنی ماں کی طرح آپ کی عزت کرتا ہوں. مجھے تو اتنی خوشی تھی کہ آپ خدا کی راہ پر چلتے. آپ کی بہو کہتی ہے کہ آپ گندی گالیاں بھی نکالتے، ایسی کوئی بندہ سن نہیں سکتا. کہنے لگی بھائی جی ہے میری کمزوری ہے، گال میرے منہ نکلی جاتی. میں کہا سیدھی دوزخ بھی تو ہی جانا ہے، کیونکہ صاف لکھے گالی بکنے والے خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں. نہ شرابی ہوں گے، نہ جادوگر ہوں گے، نہ خونی ہوئیں گے، نہ حرام کار ہوئیں گے، نہ بزدل ہوئیں گے. تو یہ کیا بہانہ ہے؟ یہ میری کمزوری ہے. تو یہ جو 40 باتیں بتا رہا ہوں، کیا کبھی آپ کو چرچ میں یا کسی نجات یافتہ میں نظر نہیں آئی ہوئیں گی؟ بھلے ساری نہ ہوئیں گی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن یہ کہ یہ وہ ہماری وہ انسانی یا بشری کمزوریاں ہیں جو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں. اور روحانی ترقی کا معیار کیا ہے؟ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا. تو یہ باتیں اگر ہم میں ہیں تو ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے اور ہم مسیح کے قد کے اندازے تک نہیں پہنچ رہے. اور تیسری بات جو اور بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اگر یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہو تو وہ خدا جو ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور کامل بنو جیسے تمہارا بلانے والا کامل ہے، پھر نہ ہم نے پاک ہونا پورے طور پر تو نہ ہم نے کامل ہونا. اب جب ہم شخصی طور پر ہمارا یہ حال ہوئے گا تو کلیسیا کا بھی تو ویسے ہی ہونا ہے نا، کیونکہ یہی لوگوں نے تو گھروں سے اٹھ کے چرچ میں آ جانا. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ شخصی ترقی، داؤد ترقی پر ترقی کرتا ہے کیا؟ گیوس ترقی کر رہا ہے. کسی نے آ کے بتایا یوحنا بزرگ رسول کو کہ آپ کا یہ روحانی بیٹا اتنی روحانی، اس کی اتنی اچھی دعائی ہے اور ہم بہت اس کی زندگی سے متاثر اور خوش ہیں. انہوں نے جا کے اس کے روحانی باپ کو بتایا. اس نے کہا مجھے کسی نے آ کے بتایا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق کی راہ پر چلتے ہوئے واہ جی واہ، یہ نہیں لکھا دیکھو واہ لکھا تھا سنوں. کیوں؟ لوگ آ کر ان کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ ہے. اسی طرح سے لوگ ہماری بری باتیں دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، وہ اس طرح کا ہے. اسی طرح کو اچھی ہوگی تو اچھی بھی لوگ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے. اس لیے صبح کیا آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ سب کچھ لائٹ ہی ہونا چاہیے روحانی ترقی. اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے. کیا شخصی طور پر آپ ترقی کر رہے ہیں؟ بانی ترقی ہو رہی، کلیسائی ترقی ہو رہی ہے. اگر یہ ترقی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور اپنی افتادہ زمین پر حال چلانے کا، اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھنے کا موقع خدا ہمیں فراہم کرتا ہے، تاکہ ہر اس بات کو جو مسیح کی پہچان کے خلاف ہمارے ذہنوں میں سر اٹھاتی ہے، ہم اس کو اپنے ذہنوں سے، دل و دماغوں سے نکالیں. ہر وہ بات جو ہماری عادت بن گئی ہے، جس کو ہم کمزوری کا بہانہ بنا کر ہم ان گناہوں کو دہراتے رہتے ہیں، عادی بن چکے ہوئے ہیں، ہم خدا کے حضور گر گرائیں، معافی مانگے اور خدا سے فریاد کریں کہ خدا ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم کاملیت کی راہ پر چلنے لگیں، ہم پورے ہو جائیں، ہم میں کسی بات کی کمی نہ رہ جائے، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اور ہم اپنی عملی زندگی روز روز خداوند میں بڑھنے اور ترقی کرنے سے انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کریں، خدا کی نگاہ میں بھی مقبولیت حاصل کریں. یہی خدا کی رضا ہے ہمارے لیے. اس لیے وقتاً فوقتاً خدا ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے، تاکہ جیسے لکھا کر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. آج نجات کا دن ہے،
یعنی ان کمزوریوں سے چھوٹنے کا دن ہے، اقرار کر کے معافی مانگ کر خدا کے حضور اپنا دامن پھیلا کر اور ہم رہا ہو کر، ہم نئے بن کر، ہم اپنی کان چھان کروا کے کہ ہم بہت زیادہ پھل لائیں اور ہم روحانی ترقی ہم کرتے جائیں۔ یہ بھی یاد رہے آخری بات جو بزرگ پولس نے تموتھیوس کو لکھی تھی، پہلا تموتھیوس 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، تیری ترقی سب پر ظاہر ہو جائے۔ جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے جو بیٹا بیٹی ماں بہن بھائی بزرگ جو شخص ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دیکھو میں کتنی ترقی کر رہا ہوں۔ اس کی ترقی سب پر کیسے ظاہر ہوئے گی؟ صادقوں کی راہ نورے شہر کی مانند ہے، اور دوپہر تک اس کی روشنی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ اس کے روحانی قد میں کوئی اضافہ ہوا، اس کے مسا میں کوئی اضافہ ہوا، اس میں کوئی حکمت آئی ہے، کوئی پھل ہے، اس کے کلام میں مزید برکت ہے، گفتگو میں کوئی برکت ہے، اس کی عملی زندگی پہلے کے مقابلے میں کیا کہنا چاہیے بہتر ہے۔ آج مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے میاں بیوی، وہ انگلستان میں کچھ 40 سال سے رہتے تھے، اور میں کبھی کبھی مجھے وہ کھانے پہ بلاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا، اور جو ایسے ہم سٹنگ روم تھا تو جیسے کھڑکیاں یہاں پر کچن تھا تو وہاں سے روٹیاں بنا کے گرم، تو وہ میری ماں کی عمر کی وہ خاتون تھی تو وہ روٹیاں میں لا کے دے رہی ہے۔ ان کے جو آدمی تھے وہ ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو انگلینڈ چلے گئے تھے، تو پچھلے دنوں 97 ایئر کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو میں نے نا ان کو کہا، ان کی وائف کو کہا، میں نے کہا آنٹی میں نے انکل کی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے کہ ان کے اندر صبر بہت ہے، تحمل بہت ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ہندوستان میں خدمت کی ہے۔ میں نے کئی موقعوں پر نوٹ کیا ہے کہ مجھے غصہ آتا تھا لیکن وہ جو تھے وہ بڑے پرسکون اور تحمل اور برداشت کرنے والے تھے۔ تو انکل کی طرف دیکھ کے ہم دونوں روٹی کھا رہے ہیں تو ہنستی جا رہی ہے، تو میں سوچا کہ یہ پتہ نہیں کہ کوئی زندگی میں تضاد تو نہیں ہے انکل کی زندگی میں کہ ہمارے سامنے تھے، تو ہنس رہی ہے۔ تو میں نے کہا آنٹی آپ کیوں ہنس رہی ہے؟ کہنے لگی بیٹا تھوڑے انکل جڑے نے ایڈے غصے والے ہوں سے، انہوں کی اکھاں سے خون چڑھ آتا سی، مطلب وہ پرانی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب خدا کے ساتھ چلتے 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 اب یہ روحانی ترقی کر کے مجھے اتنی خوشی ہے۔ 40 ایئرس گزر گئے ہیں جو بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس 40 ایئرس بیک ان یو کے۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ بائبل میں 2 شاگرد تھے جو بڑے غصے والے تھے، ان کو گرج کے بیٹے کہتے تھے، اور وہ کون تھے مسیح کے شاگردوں میں؟ یعقوب اور یوحنا، یعقوب اور یوحنا ہی تھے نا، ان کو گرج کے بیٹے کہتے ہیں، یعنی غصے والے۔ لیکن انہی میں سے یوحنا محبت کا رسول بنا، کیسے؟ درجہ بدرجہ بدل کے، روحانی ترقی کر کے۔ تو وہ کہتے ہیں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ تو ایک غصے والا شخص محبت کرنے لگ پڑے، حلیم ہو جائے، فروخت ہو جائے، تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ جس کے بارے میں مکاشفہ لکھا، دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دوں۔ آئے اپنی سرحد کو خدا کی ہوئی میں بتائیں اور سنے ہوئے کلام پر چند لمحوں کے لیے غور کریں۔ دیکھیں اپنی زندگی کو کلام، سنے ہوئے کلام سے فائدہ اٹھا کر جائیں، جیسے آئے ہیں ویسے نہ چلے جائیں۔ میں گل خدا دی سونا گا چل کرے گا میں گل خدا دی سونا گا چل کرے گا
گل کرے گا، گل کرے گا جو گل کرے گا جو جو چنگا ہے سو دے گا، جو چنگا ہے سو دے گا، یا دل یتیم، جو چنگا ہے سو دے گا، یا سونا کا چل کے ذریعے میں چکا دیجیے۔ خداوند آج ہم سے ہم کلام ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، نہ صرف انفرادی بلکہ ہم قومی ترقی کریں اور اوورآل ہم مل کر کلیسیائی طور پر ترقی کریں۔ خداوند کی یہ ڈیزائر ہے کہ کلیسیا پھلوں سے لگی ہو، کلیسیا با پھل بے پھل نہ رہے، بلکہ روح القدس کے پھل کلیسیا میں نظر آئے، اور جب کلیسیا پھلدار ہو تو وہ نظر آئے، اس کے لیے بول کے نہ بتانا پڑے کہ یہ شخص پھلدار ہے یا یہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، بلکہ ہماری ترقی دوسروں کو نظر آئے۔ تو میں بھائی نشان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سنے ہوئے کلام کے لیے خداوند کی بات بند چاہیں، تاکہ ہر ایک جان جس نے خداوند کے کلام سے سنا ہے وہ 100 گنا پھل نہ بنے ہو۔ تو میں بھائی نشان سے ریکویسٹ کروں گا سامنے آ کر کلام مقدس کے لیے شکر گزار کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے، تیرے پاک اور قدوس نام کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں، تیری پرستش تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو جو جلال سے بھرا خدا ہے، تو جو زندہ خدا ہے، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تیرے لوگ جب تیرے پاس آتے ہیں خداوند تو تو اپنے لوگوں کو سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ تیرے کلام کی تعلیم سے خداوند پیارے باپ آسمانی تیرے لوگ آسودہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے کلام کی تعلیم کو می کی طرح اور اپنی باتوں کو شبنم کی طرح خداوند برسا کر اپنے لوگوں کو تر و تازہ کرتا ہے، تو قوت بخشتا ہے پیارے باپ آسمانی، تو زور بخشتا ہے خداوند، تو نیا بنا دیتا ہے، تو یکسر بدل دیتا ہے خداوند پیارے باپ آسمانی۔ میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا، تیرے پاک اور قدوس نام کی تعریف اور تعظیم کرتا ہوں۔ تو نے اپنے خادم کو بھیجا تاکہ تیرے منہ کا کلام، تیرے منہ کی باتیں جو لایا ہوا کلام ہے خداوند پیارے باپ آسمانی، جس کی آج کے دن ہمیں ضرورت تھی خداوند، جس کی کلیسیا کو ضرورت تھی پیارے خداوند پیارے باپ آسمانی، تو نے اپنا کلام نازل فرما کر خداوند پیارے
बाप आसमानी हमें शेर और आसूदा कर दिया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे कलाम का बीज जो तेरे खादिम ने बोया है तेरी मर्जी से, खुदावंद शरीर उसको उठाकर ना ले जाए, बल्कि तेरे कलाम का बीज खुदावंद प्यारे बाप आसमानी हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़े और फल पैदा हो। और खुदावंद प्यारे बाप आसमानी तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्यारे बाप आसमानी तू इस बीज की हिफाजत कर। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी हर रोज तेरे रूहुल कुद्स का पानी खुदावंद इसको मिलता रहे। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी सुबह शाम तेरे रूहुल कुद्स का पानी इसको मिलता रहे। तेरे कलाम की तालीम खुदावंद प्यारे बाप आसमानी इस बीज को मिलती रहे। और खुदावंद प्यारे बाप आसमानी तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी मदद कर, रहनुमाई कर। खुदावंद एक एक जिंदगी ने जिससे तेरा कलाम सुना है खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, एक एक जिंदगी को यीशु मसीह के नाम से प्यारे बाप आसमानी कलाम को सोचने का, इसको पर गौर करते रहने का, इस पर ज्ञान ध्यान करने का खुदावंद प्यारे बाप आसमानी जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि दिन और रात उसी का ध्यान रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी ऐसा ही कर अपने हमारे दिलों में खुदावंद प्यारे बाप आसमानी अपनी मोहब्बत को कबूल करने का, उसको समझने का खुदावंद तू बड़ा गहरा फजल अता कर। हम सब की मदद कर, रहनुमाई कर। यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं बाप, सुन और बख्श दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग रिसीव करें। इससे पहले हम आपकी